کتنا نکال جی آپ 37 روپے رکھیں. یہ کون سی شریعت ہے 37 روپے؟ وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره من دعا بالمعروف. جس کی طاقت زیادہ ہے وہ زیادہ رکھے، جس کی طاقت کچھ نہیں ہے اپنی ہمت کے مطابق مہر رکھے. اور اس طرح بھی دے دیتے ہیں کہ غلام کو جہیز میں چیز چاہیے، اس کے مقابل وہ کہتے ہیں مہر بھی 2 لاکھ رکھ دو، 10,000 روپے جیب بچ رکھ دو. وہ عزت رہتی ہے. اسلام نے اس پہلو کو کتنا آسان بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں ان امرأة من بنی فزارہ تزوجت علی نعلین. اس وقت تو حالت یہ تھی صحابہ کی تربیت، اس نے جس کے ساتھ شادی کرنی تھی جوتی کا ایک جوڑا خرید کے دے دیا اور یہی مہر ہوا اور شادی کر دی. لیکن آج جب تک ایک ہی عورت کے لیے 20 جوتیاں نہ خریدی جائے شادی کی ہوتی، مطلب اس نے 20 پہن نہیں. کوئی حرج نہیں، آپ 2 خرید دو 3 خرید دو، جب وہ ٹوٹ جائے گی بہترین قیمتی اور خرید کے دے دے. اسراف کا کیا معنی ہے؟ فضول خرچی کا کیا معنی ہے؟ اصل میں اس عورت کے جوتیاں کی خریدی جاتی، وہ خریدی جاتی ہے اپنا نام بلند کرنے کے لیے، اپنے 20 جوڑے دیے ہیں. ریاکاری کی ماری ہوئی یہ امت ہے جس وقت اس وجہ سے یہ ذلیل ہوتی ہے. بات بات پہ شادی کرنے والا بیچارہ کوئی کمپنی کا ایڈمن بھی ہے، وہ 5 سال تک دھکے کھاتا نظر آتا ہے کہ قرض کیسے پانا. مت کو نہیں پہچانتا کہ شریعت نے مجھے مکلف اس بات کا بنایا ہے آسانی سے اپنا نکاح کرے، ٹھاٹ سے زندگی گزارے. 5 سال تک بیچارہ ہوتا نظر آتا ہے کہ میرا قرض کیسے ہوتا ہے. یہ بھی تو شادی کا طریقہ. پیغمبر رسول نے تو صحابہ کی تربیت تھی کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہے. شادی ہوگی جہاں جب تک کوئی 500 بندے کو دعوت نہ دی جائے، قوت ہو یا نہ ہو یہ غلط بات ہے، اس وقت تک شادی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر کہتے ہیں لو ان رجلا اعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. صحابہ کے زمانے میں تو دونوں ہاتھ بھر کے کھانے کی، جس کو آج آپ چاول کے گندم سے تعبیر کر سکتے ہیں، اتنا تو دے دیتا کہ بھی باہر دے کے شادی کر لیتا تو بھائی نہیں. اور مجھے یہ بات کہنے کو بھی جی چاہتا ہے لیکن ناراض نہ ہوئیے گا. ہم آج کل کہتے ہیں ہماری بیٹی کی قیمت کیا لگائی، اور تم بیٹی کی قیمت ادا بھی کر سکتے ہو. نمازی پرہیزگار عورت کی قیمت تو دنیا والے لگا سکتے ہیں. جس میں شریعت نے کہا ہے کہ پوری کائنات سے سب سے قیمتی ہے، تو اس کی قیمت 1 لاکھ روپے لگا دے. اور یہ کانسیپشن تمام کر رہے کہ نہیں بیٹی کی آخرت کی قیمت ہونی چاہیے نا، اس کا کوئی 50,000 تو ہونا چاہیے نا. جس بیچارے کے بعد 50,000 بھی اپنے آپ کو بیچ دے، یہ ہے کہ وہ اس نیک رشتے کو چھوڑ دے. کوئی طریقہ اسلامی نہیں ہے. مسلمان کو اسلام کو بلند کرو. اگر زوجین کا اتفاق ہو جائے، 1,000 روپیہ جو ہے وہ مہر رکھا ہوا بھی کروڑوں کا بن جاتا ہے. اور اگر دونوں کا اتفاق نہ ہو 50 لاکھ لکھوایا ہوا مہر بھی کام نہیں آتا، دونوں گھر ہی روتے نظر آتے ہیں. اس لیے دعا یہ کیا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن بیٹیوں کی شادی ہو اللہ ان کو سکون عطا فرمائے، ان کو دین بھی دے اور راحت بھی نصیب فرمائے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے، لیکن کوشش کرتا تو نظر نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو تربیت فرمائی عبد الرحمن بن کبشہ بیان کرتے ہیں من استحل بدرهم النکاح فقد استحل. جو شخص اتنی بھی اس کے پاس ملکیت میں بھی مال نہ ہوتا، صرف 1 درہم ہوتا وہ دے کے بھی شادی کر لے 1 درہم. اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَوْ قَضِيبٍ مِّنْ عَرَاقٍ، پیلو کے درخت کی مسواک بھی اگر اپنی بیوی کو توبہ دے دے مال کے طور پر پھر بھی شادی کر سکتے. اور اس بات کو کبھی نہ سمجھنا کہ عورت کی عظمت کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ بات ذرا پوچھ کے دیکھو. اس وقت 55% عورتیں ہیں اور کتنے خرچ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. والدین کو نیند نہیں آتی. سبب کیا ہے؟ تمہیں ایک بچہ ملتا نہیں، یا کوئی سگریٹ نوش ملتا ہے، شرابیہ ملتا ہے، یا دھوکے باز گاڑیاں ملتا ہے. لوگ پریشان پڑے ہیں کہ کوئی نیک آدمی ملے.
شریعت کا مقصد یہ ہے یہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو بکتی چیزیں گھر والی ملکہ بن کے بیٹھے. اس نے تو اعزاز بخشا ہے عورت کو, اس نے تو عظمت دکھائی ہے. اسلام نے تو کہ عورت کا بڑا مقام ہے, اس کا گھر ہونا چاہیے, وہ گھر کی ملکہ ہو, وہ گھر میں نماز پڑھتی نظر آئے, پڑھاتی نظر آئے, بچوں کی پرورش کرتی نظر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سلمہ روایت کرتے ہیں, میں نے عائشہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مہر رکھا تھا؟ فرمایا کان صداقہ لازواجہ 12 اوقیہ ونش, آپ نے 12 اوقیہ اور ایک نوشہ یہ مہر دیا تھا. پھر فرماتی ہے تدری من نش, ابو سلمہ جانتے ہو نوشہ کتنا ہوتا ہے؟ قلت لا, مجھے تو نہیں پتا. قالت نصف اوقیہ, یہ آدھا اوقیہ ہوتا ہے, اور 12 اوقیہ اور آدھا اوقیہ اس کو جمع کیا جائے تو یہ 500 درہم بنتے ہیں, اور 500 درہم کے ریال اگر نکالے جائیں تو 2240 ریال نکلتے ہیں. اگر ان کا حساب کیا جائے تو اس وقت بھی آپ اندازہ 140 ریال نکلتے ہیں, اور 140 ریال کے 2240 روپے بنتے ہیں جو آپ سب کے زمانے میں مانا ہے. لیکن شریعت کا حکم یہ ہے جتنی طاقت ہے اتنا دو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا, تم خزانہ دینا چاہتے ہو خزانہ دے دو, یہ عورت کا حق ہے, دینا چاہیے. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ اس وقت تو چھلانگ لگا کے 2 لاکھ لکھوا لیا اور پھر گن پوائنٹ میں سائن لے لیے کہ تمہیں معاف کر دیا. یہ شریعت کا پہلو نہیں ہے, یہ ظلم ہے. عورت کا حق ہے, چاہے تو دے دے چاہے نہ دے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. قرآن کہتا ہے تو خوشی سے وہ سارے کا سارا تمہیں دے دے, تمہارا کھا لو, اور اگر وہ نہیں دینا چاہتی تم جبرن 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لے سکتے. اس کا حق ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس روی سے مسلمانوں کو دور کرو اور اپنے آپ کو بھی دور کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے کہتے اللہ کی شادی کرنی ہے, فرمایا کوئی چیز ہے مال رکھنے کے لیے؟ کہتے چیز تو کوئی نہیں. بعض میں مال کیا رکھو گی؟ جاؤ وہ انگوٹھی ڈھونڈ کے لے آؤ لوہے کی. میری شہید کیا اور انگوٹھی بھی ملی. کہا پھر کیسے تم شادی کرو گے, کیا مہر دو گے؟ عالم ازاری, ایک تہمت ایک چادر جسم میں باندھی ہوئی. کہا اس کو 2 ٹکڑے کر کے آج اس کو دے دوں گا. کہا تم اگر یہ بھی مہر میں دے دو گے, جلس دلا کی سارا لگ تو برات کیسے لے کے جاؤ گے؟ میں نے کہا جان بوجھ کے برات کا میں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ برات کا تصور کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, المعک من القرآن شیئا, اور قرآن کی کوئی صورتیں تو تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد؟ کہاں ہاں فلاں صورت یاد ہے. فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن, جاؤ یہ صورتیں اس کو پڑھا دینا, میں تیرا نکاح کرتا ہوں. اسلام کی آسانی دیکھیے, اسلام کی آسانی دیکھیے. اور اس سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے نکاح کرنے والا بھی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نکاح کا مقصد کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح جو ہے شریعت نے کیوں مقرر کیا ہے. اور کچھ اللہ کے سبھی جو ہے مولوی صاحب جو ہے بجائے نکاح پڑھانے کے مسلمان کرنے لگ جاتے ہیں, 6 کلمے پڑھاتے ہیں, اور کچھ پتہ نہیں وہ 6 کلمے آئے کس حدیث سے. اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی قوموں کا نام تیسرا کلمہ نام معلوم ہے, کسی کا چوتھا. اور اگر میری بات کو بات میں سمجھے 6 کلمے آپ کو بھی نہیں آتے ہو, کیا آتے ہیں؟ اگر ان کی بات مانی جائے تو سب کے نکاح ٹوٹ جائے. وہ تو کہتے ہیں اس کو 6 کلمے میں نکاح ٹوٹ گیا. یہ نکاح ہے کہ کیا ہے جو دن میں ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صراط مستقیم دکھائے.